السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو اس کی بنیادی جو تھیم ہے سمجھنے والی وہ ہے اس کے اندر جو الفاظ آ رہے ہیں کہ دعوت الداعی، تو اس کو انہوں نے دعا بنایا اور دعا کا معنی کیا مانگنا۔ یہ مانگنا نہیں ہے، تو یہ چیز پہلے شروع سے ہی کلیئر کر لیں کہ یہ جو دعوت الداعی ہے یہ مانگنا نہیں ہے، یہ پکارنا ہے۔ تو مانگنا اور پکارنے میں فرق ہوتا ہے۔ تو شروع میں ہی اس کے میننگ جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ اس کے اندر جو دعا آ رہی ہے وہ پکارنا ہے، وہ مانگنا نہیں ہے۔ مانگنا اور چیز ہوتا ہے، پکارنا اور چیز ہوتا ہے۔ پکارنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے، آپ اس کے سلوشن کے لیے کسی کو پکارتے ہیں، تو یہ وہ والا پکارنا ہے، دعوت الداعی۔ تو اب ہم اس آیت کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے بات کر رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے متعلق تجھ سے سوال کریں، پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، تو ان کو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، یعنی اللہ تمہارے قریب ہے، انسانوں کے قریب ہے۔ تو یہ قریب جو ہے یہ فزیکلی ڈسٹنس کے بات نہیں ہو رہی کہ اللہ کوئی فزیکلی پہلے دور بیٹھا ہوا تھا تو اب وہ فزیکلی نزدیک آ گیا ہے، یہ وہ والی بات نہیں ہے۔ تو بات کیا ہے؟ آگے قرآن کریم اس کو واضح کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اجیب، تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں سے واضح ہو گیا کہ یہ نزدیکی اور دوری کس چیز کی ہو رہی ہے، یہ فزیکلی ڈسٹنس کی بات نہیں ہو رہی، یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ زندگی کو گزارنے کے جو قوانین، ضابطے، اصول جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر یہ قوانین، ضابطے دے دیے ہوئے ہیں، قیامت تک کے انسانوں کے لیے دے دیے ہوئے ہیں۔ اب جس کو بھی اس زندگی کے اندر کوئی مشکلات درپیش ہیں تو وہ ہماری کتاب کو کھولے اور اس کے اندر ہمارے جو انسانوں کی ویلفیئر کے لیے ہمارے دیے ہوئے جو ضابطے ہیں، جن کو انسانی عقل معلوم نہیں کر سکتی، وہ ضابطے ہم نے پہلے سے انسانوں کو دے دیے ہوئے ہیں۔ ان اصولوں کو اپنے زمانے کے حالات، واقعات اور اپنے زمانے کے جو تقاضے ہیں، جو ضرورتیں ہیں، اس کے حساب سے وہ ان اصولوں سے روشنی حاصل کرے اور ان اصولوں کی روشنی میں وہ اپنی نظام زندگی کو چلائے، جو بھی مشکلات، جو بھی پرابلمز ہیں، ان اصولوں کی روح سے وہ حل کرے۔ تو یہ اس کتاب کے اندر چیز آتی ہے، یہاں پر جو ہے وہ پکارنا ہے، مانگنا نہیں ہے۔ اور آگے پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ چیز ہے، وہ کہتا ہے اصولی طور پر ہم نے جتنے بھی انسانیت کے جو مسائل ہو سکتے ہیں، ان کے جو بھی سلوشنز ہو سکتے ہیں، وہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر دے دیے ہوئے ہیں قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ تو وہ جو اصول ہیں وہ انچینجیبل ہیں، وہ تمام جتنے بھی انسان ہیں وہ زمین کے کسی بھی حصہ میں بسنے والے ہیں، ان کا کوئی بھی جغرافیہ ہے، ان کا کوئی بھی رنگ ہے، وہ کسی بھی نسل سے ہیں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہیں، ان کے کوئی بھی جو بھی ڈیموگرافکس ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے انچینجیبل لاز دے دیے ہوئے ہیں اپنی کتاب کے اندر، تو ان سے وہ رہنمائی حاصل کریں، اپنی زندگی کا نظام بنائیں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی ان قوانین اور اصولوں کے مطابق وہ گزاریں، تو اس طرح سے وہ ایک فلاحی معاشرہ ان کے ہاں قائم ہو جائے گا۔ اور آگے کہتا ہے کہ جب یہ چیز ہے تو اب کرنے کی کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو کہتا ہے کہ پھر اس کے لیے عملی پروگرام یہ ہے کہ جو ہم نے اس کتاب کے اندر ضابطے دیے ہیں، قوانین دیے ہیں، تو تم ان ضابطوں کو مانو، فَلْيَسْتَجِيبُوا، قبول کرو۔
تو ان کو اختیار کرو، یہ چیز ہے۔ اور آگے کہتا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور پھر کیا ہے کہ مجھے پر ایمان رکھو۔ کیا مطلب؟ جو میں نے اپنی کتاب کے اندر ضابطے قوانین دیے ہیں ان کو سمجھو۔ اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ یقین رکھنا کہ یہی ضابطے ہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں، اس کی ویلفیئر کے لیے ہیں، اس کی کامیاب زندگی کی ضمانت ہو سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ پھر ان ضابطوں کو تم امپلیمنٹ کرو۔ تو ایمان لانا یہ نہیں ہے کہ صرف اقرار کر لینا کہ ہاں جی بہت اچھے ضابطے ہیں، ان کے یہ بڑے انسانیت ساز ہیں، بڑے ویلفیئر کے حامل ہیں، تو یہ تو زبانی باتیں ہوگی نا۔ تو ایمان سے پھر یہ ہے کہ وہ اس وقت ایمان تسلیم کیا جائے گا کہ جب ان ضابطوں کی روح سے تم اپنا انفرادی اجتماعی نظام وہ بناؤ۔ اگر وہ نہیں بناتے، میں زبان سے اقرار کر لیتے ہو یا دل میں سمجھ لیتے ہو کہ ہاں یہ بہت اچھے ضابطے ہیں، اگر عمل نہیں کرتے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اور آگے کہتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ قرآن کریم جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ریزن بھی بتاتا ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں کام کرو یا فلاں کام نہ کرو، تو اس کی ریزن بتاتا ہے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں۔ یعنی اس کا کوئی بھی جو فرمان ہوتا ہے، جو بھی اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے، جو بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں، وہ ڈکٹیٹرشپ پر مبنی نہیں ہوتی کہ بس ہم تمہارے خالق ہیں، ہم تمہارے کریٹر ہیں، بس جو کہا ہے وہ کرو، ہم بادشاہ ہیں تمہارے، جو کہا ہے وہ کرو۔ ایسا نہیں کہتا وہ ریزن دیتا ہے، لاجک بتاتا ہے کہ ہم یہ چیز تمہیں کیوں کہہ رہے ہیں۔ کہتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ اس لیے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تاکہ تم رائٹ پاتھ پا سکو، صحیح راستے کے اوپر چل سکو۔ یرشدون وہ ہوتے ہیں جو صحیح راستے کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جب اس طرح سے تم میرے قوانین کو فالو کرو گے، اس کی روح سے اسٹیٹ کا، مملکت کا نظام بناؤ گے، ان قوانین کی روح سے حکومت جو ہے وہ آئین سازی کرے گی، عوام کے لیے ویلفیئر کا پروگرام بنائے گی، اس کو امپلیمنٹ کرے گی، تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ تم صحیح راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جاؤ گے۔ تمہارے لیے پھر ترقی اور کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو یہ اس کے اندر یہ چیز کہہ رہا ہے۔ تو یہ بڑی ہی قابل غور آیت ہے، اور یہاں سے پھر وہ دعائیں بھی بناتے ہیں اور وہ پھر وظائف بھی بتاتے ہیں۔ تو وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا جو بھی تصوف کے ہاں جو جس طرح سے چیزیں چلی آ رہی ہیں تو وہ تو کرنے دیں، لیکن ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ میجورٹی کو نہیں دیکھنا کہ میجورٹی کیا کہہ رہی، کیونکہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ میجورٹی کے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میجورٹی کیا کہہ رہی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہماری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ میجورٹی کو دیکھ کر کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے قرآن کریم اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ اس آیت کو یہ جو صیام کا عمل ہے، کیونکہ آیات جو اب چل رہی ہیں صیام سے متعلق، تو قرآن کریم یہاں کیوں لے کر آیا ہے یہ چیز، تو بنیادی طور پر یہ چیز سمجھ لیں۔ آگے پھر صیام کی باتیں آ رہی ہیں، ہم اس کے اوپر ویڈیو کریں گے۔ آگے جو 187 نمبر کی جو آیت آ رہی ہے 187، اس میں پھر وہ صیام کی بات ہو رہی ہے۔ درمیان میں یہ کیوں چیز آ گئی؟ یہ اس لیے آئی ہے کہ یہ جو رہبانیت ہے، یہ جو خانقاہیت کا جو نظام ہے، مناسٹسزم جو ہے، اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے، کیونکہ مناسٹسزم میں یا خانقاہیت میں یا رہبانیت میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پرورشن کیا کی، انہوں نے جو ایک نیچرل جو قرآن نے راستہ بتایا شادی کا، ایک تو انہوں نے وہ بند کیا، رہبانیت کی طرف لے کے گئے، اپنے معبد خانوں کو آباد کرنے کے لیے خواتین کو بھی وہاں لے گئے، اور اس میں پھر انہوں نے کیا کیا کہ بھوکا رہنا بھی یہ بھی ضروری قرار دیا۔ یعنی انہوں نے کہا
کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے، اور جو لوگ جو غیر مسلم تھے وہ بدھ مذہب تھے یا ہندو مذہب سے جن کا تعلق تھا، اور یہ اسی سے پھر آگے وہ آ رہا ہے یہودیوں میں بھی، پھر کرسچینٹی میں بھی، یہ سارے تصوف کے قائل ہیں۔ ہندو مذہب بہت پرانا مذہب ہے، تو تصوف ان کے ہاں بھی، اور آگے پھر جو جیوز ہیں، جوڈائزم، اس میں بھی تصوف ہے، آگے پھر کرسچینٹی میں بھی، بدھائزم میں بھی، یہ ساری چیزیں، جین مت میں بھی، سارا کا سارا مسٹریزم ہے۔ تو اس مسٹریزم میں انہوں نے کیا کیا کہ دو چیزوں کو انہوں نے اوائڈ کیا جو لافل، جس کو قرآن نے بتایا۔ ایک تو جسمانی ضرورت سے متعلق ہم کیا کرتے ہیں، ہم خوراک لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے تزکیہ نفس یہ ہے کہ بھوکا رہا جائے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے جنگلوں میں، پہاڑوں میں چلے کرنے شروع کر دیے، لوگوں کو تلقین کی کہ اس طرح پھر وہ بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی جو ایک نیچرل، جو اللہ نے انسانوں کو ایک ذریعہ بنایا اپنی نشو و نما کا، جسمانی نشو و نما کا، خوراک کا، وہ انہوں نے بند کروایا کہ انسان جو ہے اگر خوراک لینا بند کرے تو چلے وغیرہ کرے، چلہ کشی کرے پہاڑوں میں یا اس طرح جنگلوں میں، اور گھر سے نکل کر، آبادی سے نکل کر، یعنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کر کے، یوں کہیں اپنی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اس سے نکل کے کہیں پہاڑوں میں چلا جائے، جنگلوں میں چلا جائے، اور وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، 40 دن کا چلہ کرے، تو اسی طرح سیکس سے بھی اوائڈ کرے، تو وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ چیز پھر آگے وہ اس کو مذہب کی شکل میں لے کر آئے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو عبادت گاہیں تھیں، معبد خانے، وہ انہوں نے آباد کرنے تھے۔ اس کی رونقیں تو پھر اسی طرح بحال ہو سکتی تھیں کہ اس کے اندر پھر وہ خواتین کو بھی لے کر آئیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہیکل سلیمانی ہے یروشلم میں، تو وہاں پر پہلے خواتین نہیں لائی جاتی تھی۔ پھر جیوز نے یہ قانون بنایا کہ اس کو، ان کے جتنے بھی وہ پریسٹ تھے وہ بیٹھے سر جوڑ کے، انہوں نے کہا کہ اس کو مزید ایٹریکٹیو کرنا چاہیے، تو وہ کیسے کیا جائے کہ خواتین کو بھی ہیکل کی نظر کیا جائے۔ تو یہ پھر انہوں نے قانون بنایا، اس کے بعد پھر ہیکل میں خواتین کو بھی لایا جانے لگا۔ مریم علیہ السلام سے پہلے یہ قانون نہیں تھا، بعد میں یہ قانون بنایا گیا، تو جس کے تحت پھر وہ مریم علیہ السلام بھی ہیکل کی نظر کی گئیں اور وہاں پہ وہ آئیں۔ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے جب یہ آیات آئیں گی۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ انہوں نے ایک خاص پروگرام کے تحت اپنی، یوں کہہ لیں کہ اپنی ایک غلط ضرورت کے تحت، غلط مقصد کے تحت انہوں نے یہ دو چیزیں کی، جسمانی دو بنیادی ضرورتیں، کھانا اور یہ جو جسمانی تعلق ہے، فزیکل ریلیشن شپ۔ میں لافل فزیکل ریلیشن شپ کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے اب جب بھی میں فزیکل ریلیشن شپ کہوں تو اس سے مطلب ہوگا لافل فزیکل ریلیشن شپ۔ تو دونوں چیزوں سے اوائڈ کروا کے انہوں نے اپنے جو معبد خانے تھے وہ آباد کیے، وہاں پر پھر انہوں نے خواتین کو ہیکل کی نظر کرنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ ہوا، جیوز میں بھی ہوا، کرسچینٹی میں بھی ہوا، اس سے پہلے ہندوؤں کے جو مندر تھے ان کے اندر بھی ہوا، تو ظاہر ہے یہ انسانی ضرورت ہے، جو جسمانی ریلیشن شپ ہے، یہ فطرت کا ایک تقاضا ہے، اس کو لافلی بنایا اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، جب ان خواتین کو وہ نن بنایا، اس کے اندر رکھا، تو اب یہ تو چونکہ ایک فطری ضرورت ہے، تو انہوں نے اپنے وہ، یوں کہہ لیں، اپنی مفاد پرستی کے لیے ان خواتین کے ساتھ انہوں نے پھر جسمانی تعلقات بھی بنائے۔ زمانے میں وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے اللہ کے قریب ہیں، کیونکہ ہم نے تو یہ دنیا کی جو لذتیں ہیں یہ ترک کی ہوئی ہیں، تو ہم تو سینٹ ہیں، ہم نے تو ان کو ترک کر دیا ہوا۔ حالانکہ ترک نہیں کیا تھا، انہوں نے تو اس کو مزید اپنی دسترس میں لے آئے تھے، اپنے کنٹرول میں لے آئے تھے، جب خواتین کو انہوں نے نن بنایا۔ تو اس طرح سے پھر مذہب نے ان عورتوں کو استعمال کیا، یوں کہہ لیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف یوں کہہ لیں کہ بڑی عزت اور احترام دی انسانوں کو، اس میں مردوں اور عورتوں دونوں کو، تو انہوں نے پھر ان کی
عصمتوں کو پامال کیا، اس طرح سے مذہبی قوانین بنا کر۔ آپ یہ اگر غور کریں تو دنیا میں جتنا مذہب کے قوانین کی روح سے انسانیت کے اوپر ظلم ڈھائے گئے ہیں، اتنا ظلم تو کسی چنگیز یا ہلاکو کے دور میں بھی نہیں ہوئے۔ بہت بڑے اس طرح سے قوانین بنا کر، اور آج بھی جیسے یہ حلالے کا انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے، جیسے انہوں نے متع کا قانون بنایا ہوا ہے، جیسے انہوں نے مسیار کا قانون بنایا ہوا ہے، تو یہ عورتوں کی عصمت سے کھیلنے کا اور اپنی جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مذہب کے نام پر اس طرح کی چیزیں آج بھی چل رہی ہیں، 21ویں صدی کے اندر بھی چل رہی ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں ان کے جو پریسٹ ہیں ان کے ہاں چل رہی ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ان کی بنیاد پیچھے سے رکھی گئی ہے۔ اب وہ بات یہ کرنی اس آیت کی روح سے میں نے یہ کرنی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کا لوگوں کے سامنے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھوکا رہا جائے اور جنسی عمل سے پرہیز کیا جائے، تو اس طرح سے چیزیں انہوں نے کی اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا مقربین کہلایا، اور یہ چیزیں پھر آگے بڑھ کر وہ جو صیام کا عمل ہے اس کا بھی حصہ بنی۔ یہ اس چیز سے آپ سمجھیں گے کہ یہ کس طرح سے صیام کا کانسیپٹ ہے وہ بدلا گیا، اس کو بھوک کے ساتھ اور اس کو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے پیچھے چلی آ رہی ہیں۔ جب یہ مذہب کا ڈھانچہ بنا تو وہ تصوف سے جو چیزیں آ رہی تھیں وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر لی گئی کہ بھوکا رہنے سے اللہ جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں پھر صیام کے عمل کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کر کے اس کو ایک موجودہ شکل دی جو ہمارے ہاں میجورٹی کے اندر رائج ہے۔ تو قرآن کریم کی ہاں کیا چیز ہے وہ ہم پیچھے 2 ویڈیو کر کے آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو کتب علیہ الصیام ہے یا یہ عمل کیا چیز ہے، اس میں ہم نے 3 ویڈیو کیے ہیں، 184 نمبر کی آیت اور 185 نمبر کی آیت کے اوپر 2 ویڈیو، پارٹ 1 اور پارٹ 2، اور آگے اب آ رہی ہے 187 نمبر کی آیت 187، اس کے اندر پھر یہ جو صیام کا عمل آ رہا ہے تو اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ تو درمیان میں یہ جو ٹکڑا ہے، یہ جو آیت ہے 186 نمبر کی آیت کی، میں نے اس کی ریزن بتائی کہ قرآن کریم درمیان میں یہ آیت کیوں لے کر آ رہا ہے، اس کی کیا ریزن ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو اب دوبارہ غور سے سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ قرآن کریم یہاں اس کانٹیکسٹ میں، صیام کے کانٹیکسٹ میں یہ چیز کیوں لے کر آ رہا ہے، تو اس سے آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو بیسیکلی یہ جو آیت ہے یہ منافقتزم کی تردید میں ہے، تو یہ چیز بڑی ہی سمجھنے کے قابل ہے۔ تو اس میں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کے اندر کوئی منافقتزم یا سیلیبیسی کی بالکل اجازت نہیں ہے، جس کو آپ یہ جو پیشوائیت ہے اور یہ جو برہمیت ہے اور خانقاہیت ہے، رہبانیت ہے، اسی سے آئی نا، بھوکا رہنا ہے، چلہ کشی کرنی ہے، اس طرح کی چیزیں وہاں سے آئیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں اس کی طرف اشارہ کیا ہے تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے بعد آگے پھر 187 میں قرآن کریم پھر صیام کی بات کرتا ہے، تو اس کے اوپر ہم علیحدہ ویڈیو کریں گے۔ شکریہ۔